دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی رفیق بھائی آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سلجھے ہوئے بندے لگ رہے ہیں۔ بھائی دیکھو میں سلجھا ہوا ہوں، بشرطے کہ بس مجھے جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، بچہ کوئی میرا بھائی بولے کوئی دوسرا بھائی بولے، مجھے جھوٹ سے سب کے غصہ آتا ہے، سمجھے؟ جی جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں رفیق بھائی کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو کیا ایسا انسان آپ کے نزدیک کافر ہے یا مسلمان ہے؟ بھائی ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اپنا باپ کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب ایسے انسان کو اگر کوئی کیا بولتے ہیں کافر نہ کہے، ہے نا، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کافر نہ کہے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ انسان اس عمل کو جاننے کے باوجود بھی اس کو مسلمان تسلیم کرے، یہ ہے، یا پھر یہ کہ اس کا کافر کہنا یا کافر لکھنا ثابت نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ ہاں جی بھائی میں نے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انسان جو ہے کافر ہو جائے گا۔ بالکل بالکل، اس پر جو ہے امت مسلمہ کا جو ہے اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، بالکل بالکل، اس پر جو ہے امت مسلمہ کا جو ہے اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، بالکل بالکل، اس پر جو ہے امت مسلمہ کا جو ہے اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، بالکل بالکل، اس پر جو ہے امت مسلمہ کا جو ہے اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ اب ایسے انسان کی اگر کوئی تکفیر نہ کرے، ہے نا، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ اچھا جی، تکفیر نہ کرے، ہے نا؟ جی جی، اچھا جی، جانتے ہوئے کہ ہاں اس نے جو اللہ کے نبی کو گالیاں دی اس کے باوجود وہ تکفیر نہ کرے اور یہ کہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا ہوں۔ اچھا جی، میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، ہے نا؟ جی جی، تو بھائی صاحب ذرا آپ یہ کتاب ذرا بتا دیں گے کون سی کتاب میں کس شخص کے تعلق سے یہ ہمارے؟ بھائی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں حضرت، دیکھیں ایسا ہے عارف حقانی صاحب، دیکھیے آپ مجھ سے سوال واضح طور پر میں نے سوال پوچھا ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ نہیں لیکن جب ہم سوال پوچھتے ہیں ادھورا جواب دیا ہے، آپ نے ادھورا جواب دیا ہے رفیق بھائی، آپ نے ادھورا جواب دیا ہے۔ آپ نے ایک تو یہ کہا کہ جو ہے ایسا شخص کافر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ اس پر وہ پوری امت کا اجماع ہے، بالکل جی، اور یہ عبارت جو ہے شفا شریف و بزازیہ دیگر کتب میں موجود ہے کہ اجماع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذابہ وکفرہ فقد کفر، بالکل، ہے نا؟ تو یہ تو عبارت موجود ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ ہاں اس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہیں، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اب اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، اب اس پر کیا حکم لگتا ہے؟ اچھا جی، تو اب آپ نے یہ سوال کیا، آپ کا سوال مکمل ہو گیا، اس میں کوئی اور تو بات باقی نہیں ہے؟ جی جی نہیں، آپ جواب دے دیں پھر انشاءاللہ آگے بات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جی اس پر میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ کہ میں شروع سے پوری بات نوٹ بتا دوں، ٹھیک ہے؟ سیل بائی تسل لیجیے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر کسی شخص نے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں یا اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، یا کسی فرشتے کی شان میں گستاخی کی، یا کسی بھی ضروریات دین کا انکار کیا، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر و مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے اب اس پر توبہ لازم ہے کہ وہ توبہ کرے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تب تو ہم اس کے اوپر قلم چلانے سے یا اس کے اوپر حکم چلانے سے خود کو اور اپنے قلم کو روکیں گے کہ اب اس بندے نے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں یہ خبر ملی کہ اس نے بندے نے توبہ کر لی، تو اب ہم اس کے اوپر قلم نہیں چلائیں گے۔ دوسری طرف ایک بات اور یہاں پر آتی ہے کہ کسی انسان کی تحریر میں اگر کفر لازم ہو رہا ہے تو ہم یہ بولیں گے کہ اس انسان نے جو کلام لکھا تھا، اس کلام کا جو معتقد ہے، جو اس پر اعتقاد رکھتا ہے،
تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب کیونکہ اگر مان لیجیے بالفرض جس شخص نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد اس انسان نے ان کتابوں سے براءت کا اعلان کر دیا، تو اب اس انسان کے اوپر حکم کفر نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس کی کتاب کے لیے ضرور کہا جائے گا کہ اس کی کتاب میں جو لکھا ہے یہ عبارت بالکل کفریہ ہے، ان کو صحیح سمجھنے والا، ان کو ماننے والا، ان پر ایمان رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی یہ ہو گئی ہے بات مسئلہ جی۔ ہاں جی جی جی۔ تو آپ نے توبہ کی بات کی ہے کہ اس پر جو ہے توبہ لازمی ہے، وہ بالکل، توبہ اگر کرے، لازمی، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو جو ہے کافر کہا جائے گا، بالکل جی۔ ہے نا؟ تو اب ایک انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، اچھا پھر بھی وہ کہہ رہا کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، اچھا جی تو اب اس پر کیا حکم لگے گا؟ جی 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 اچھا چلیے، ہاں جی 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 یہ مسئلہ بس اب یہ سمجھیے جیسے کہ آپ نے ابھی بولا کہ عبداللہ بھائی نے ایسا ایسا کہا، ویسا ویسا کہا، تو میں نے کیا بولا کہ عبداللہ بھائی نے جو یہ بات بولی کہ فضائل اعمال میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہا اگر اس کی تحقیق ہوگی، اس کی اگر یہ صحیح پائی گئی تب تو عبداللہ بھائی کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر عبداللہ بھائی کی بات اگر جھوٹی پائے گی تو ہم اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ اب دیکھیے مسئلہ یوں ہے کہ جب میں نے بول دیا کہ بھائی عبداللہ بھائی نے ایسا ایسا کہا اور عبداللہ بھائی کے اوپر ایسا ایسا جو ہے حکم بنتا ہے، ان کو اپنی غلطی ماننی چاہیے، یا تو یہ کتاب میں وہ عبارت لا کر دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ پوری دنیا کے انسان سے پوری دنیا کے عالموں کے پاس جا کر آپ عبداللہ بھائی کے لیے بار بار فتوی لیتے پھر ہو گئے، ہاں بھائی عبداللہ بھائی کے بارے میں آپ کا کیا جو، آپ کا کیا جو، آپ کا کیا جو۔ ایک انسان نے بول دیا، اس نے حکم شرع تو آپ اس کو پتا تھا، اس نے بتا دیا، اب آپ نے اس حکم شرع کو تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں جی یہ حکم شرع صحیح ہے، پھر آپ ہر انسان کے پاس جا کے الگ الگ اس کے گھر میں گھس کے سوال پوچھتے رہو گے، تو بندہ کیا کہے گا کہ بھیا جب آلریڈی جب پہلے سے کسی نے فتویٰ دے رکھا ہے تو اب میرے فتوے کی اس میں حاجت نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ ہاں جی۔ ارے رفیق بھائی، یہ آپ جو ہے جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں۔ نہیں جواب میں کیا دوں بھائی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے کہا ہے، میں مختصر سوال کرتا ہوں اور آپ جو ہے ادھر ادھر کی میں نے جو آپ کو جواب گفتگو دیا کر ہے، دیتے ہیں۔ میں نے جو آپ کو جواب میں دیا، کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان مانتا ہے کہ ہاں اس نے توبہ نہیں کی ہے، ہے نا؟ اب توبہ نہیں کی ہے تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے تکفیر لازم ہے کہ نہیں؟ بھائی تکفیر تو ہے نا، بالکل ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر کافر ہوا ہے نا، جس کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہے نا؟ اچھا، ارے واہ کیا بات جی ہے۔ ایک بات میں سوال بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی جی جی۔ اب کیونکہ شفا شریف میں واضح ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی یا ان کی شان میں گستاخی کی تو پوری امت کا اجماع ہے کہ ایسا انسان جو ہے کافر ہے، اس پر احادیث کریمہ بھی شاہد ہیں۔ جی جی، تو وہی میں بتا رہا ہوں، تو جس کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہو، ہے نا، اچھا، اور جس کے متعلق یہ جانتا ہو کہ ہاں اس نے جو ہے توبہ نہیں کی ہے، پھر کہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، تو اب اس پر کیا حکم لگ رہا ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ مسلمان رہے گا یا کافر رہے گا؟ بس اتنا بتا دیجیے مجھے۔ وہ شخص ہے کون کہ جس کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہے اور پھر بھی کسی عالم دین نے اس کے اوپر کفر کا حکم لگانے سے انکار کرا؟ رفیق بھائی آپ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے پتا ہے، میں بتا رہا ہوں، سنو دیکھو اصل میں کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب جان آپ کا سوال توبہ نہیں کی ہے میرے بھائی، دلائل دوں گا، میں دلائل دوں گا، ابھی دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی دلائل کا آغاز میں نے نہیں کیا ہے، ابھی سوال ہی پوچھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں انشاءاللہ۔ تو کفر کے اور شرک کے فتوے جو ہے نا یہ ہوائی فائرنگ میں نہیں لگائے جاتے، سمجھے بھائی؟ اس کے لیے آپ کو بولنا پڑتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ والا عمل کیا ہے، تو آپ واضح طور پر یہ بتائیں کہ جب وہ مان رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے اور یہ بھی مان رہا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، تو اب ایسے انسان پر کیا حکم لگتا ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو مسلمان رہے گا یا کافر رہے گا؟ چلیے دیکھیے، اتنا صرف بتا دیں، مسلمان ہے وہ یا کافر ہے؟ جی جی جی، دو منٹ رک جائیے ذرا۔ دیکھیے جیسے کہ آپ رہتے ہیں، آپ یہ دینا ضروری ہے، جب کفر سامنے نا، سنو نا، یہ اصول بھی ہے، تمہارے گھر کا یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، صرف ہمارے گھر کا، ہاں میں بتا رہا ہوں، تمہارے گھر سے میں ثابت کر دوں گا، نہیں صرف ہمارے گھر کا ہے، میں بتا رہا ہوں، سنو نا،
آپ کے گھر میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ کی کتابوں میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، تمہارے گھر میں بھی لکھا ہوا ہے. سنو، خاموش رہو، تمہارے گھر میں تمہاری کتب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، الگ ہوتا ہے اور تمہارے گھر میں میرے بھائی، یہ دو الگ مباحث نہ کرو. آپ بولتے ہیں تو میں آپ کی بات کو مکمل سنتا ہوں، میں چون چرا نہیں کرتا ہوں، میں بالکل اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. بالکل انشاءاللہ حاضر میں بھی. تو ایسے ہی آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب میں بولا کروں تو آپ بھی چونچوں کا مربع نہ بنا کریں، آپ بھی جو ہے سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ سنا کریں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، میں اصول بتا رہا تھا کہ آپ کے گھر میں لکھا ہوا ہے بھی، آپ یہاں پر بھی لگائیں. آپ کے گھر میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کتب میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اصول کیا ہے کہ جب کفر سامنے ہو، ہے نا، تو ایسے انسان کی تکفیر کرنا ضروری ہے. بالکل جی، ہے نا؟ بالکل جی. تو جب دیکھو، ہمارے مثال کے طور پر ہمارے اکابر نے کسی انسان کے اوپر جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارے سامنے اس شخص کا کفر واضح ہو گیا. اچھا. تحقیق جو ہے ہمارے سامنے ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ہاں، واقعتاً فلاں انسان جو ہے کافر ہے، اس کے یہ عقائد و نظریات ہیں، ہے نا، کفریہ ہیں. تو اس بنا پر اب ہمارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم ایسے انسان کی تکفیر کریں. اچھا، بالکل سمجھ میں آ رہا؟ بالکل. ہاں، تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ انسان مان رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہیں، اور یہ بھی مان رہا ہے کہ ان گستاخیوں میں، ان بے ادبیوں میں، ان گالیوں میں کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے نا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں ایسے انسان کی تکفیر نہیں کرتا. اچھا جی. اب بتائیے اس پر کیا حکم لگے گا؟ مسلمان وہ رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اتنا صرف بتا دیجیے مجھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اس پر میں آپ کو آخری بار جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد جواب نہیں دے پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جس انسان نے یہ کہا کہ میں اس کے اوپر تکفیر کا حکم نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، اب یہ اس انسان سے آپ پوچھے جا کر کہ بھائی آپ نے جو ہے اس کے اوپر حکم کفر کیوں نہیں لگایا، اب یہ وہی آپ کو بتا پائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ کیونکہ دیکھیے کس کے دل میں کیا ہے یہ تو ہم نہیں جان سکتے نا. اب مجھ سے کوئی پوچھے بھائی عبداللہ بھائی کے بارے میں فلاں حکم بتاؤ، فلاں مسئلہ، بھائی میں کیا جانوں، مجھے کیا پتا بھائی؟ عبداللہ بھائی کی باتیں جب میرے سامنے آئیں گی تب میں بتاؤں گا نا بھائی، ہاں بھی عبداللہ بھائی نے بولا ہے یا میرا سوال یہ بولا ہے. رفیق بھائی، آپ نے پھر میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، دیکھو میں نے کیا بولا، آخری جواب یہی ہے. غلط ہے، اور آپ نہیں مثال نہیں، دیکھو مثال غلط نہیں ہے، اس جگہ پر یہ مثال آپ کو نہیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے واضح طور پر یہ پوچھا ہے آپ سے کہ ایک بھائی ایسا انسان کیا ہوگا، مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ کیونکہ شفا شریف کی عبارت جو ہے اجمع المسلمون ان شاء صلی اللہ علیہ وسلم ومن شک فی عذاب کفر فقد کفر، یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، یا جو ہے ان کی شان میں کمی کرتا ہے، تو ایسا انسان کافر ہے. جو اس کے مہذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اب یہاں پر وہ انسان شک نہیں کر رہا ہے، وہ تو کھلا کہہ رہا ہے کہ اس نے گالیاں دی ہیں، کھلا کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ کام کری ہے. خاموش رہے، وہ کھلا کہہ رہا ہے، شک کی بات ہی نہیں ہے. شفا شریف کی عبارت میں ہے تو شک کرے وہ بھی کافر ہے، لیکن یہاں پر وہ انسان شک نہیں کر رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گالیاں دی ہیں، اور ایسی گالیاں دی ہیں کہ کسی پنڈت یہودی کی کتابوں میں بھی ایسی گالیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ہے نا. اور ایسی اس نے گستاخی کی ہے کہ اس کی گستاخیوں میں کسی تعویل کی جگہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ تعویل کرنا چاہے تو تعویل کی جگہ ہے ہی نہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے نا، ایسی گالیاں دی ہے. آپ یہ بھی مان رہا ہے کہ اس نے جو ہے توبہ بھی نہیں کی ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ ایسے انسان کی میں تکفیر نہیں کرتا. اب بتائیے شفا شریف کی عبارت سے وہ انسان کافر رہے گا یا مسلمان؟ ہاں جی بس اتنا بتا دیں. جی اب میری گزارش ہے چھوٹی سی، بات کو تسلی سے سن لینا، سمجھ لینا. دیکھو بھائی، میں نے کیا بولا آپ سے، جو انسان آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں اس فلاں شخص کی تکفیر نہیں کرتا،
یہ بات آپ اس سے سنو، دیکھو تسلی سے یہ بات آپ اس سے پوچھو کہ بھائی آج سنو تسلی سے، ہنسو نہیں، دیکھو بات ہو رہی ہے، مجھے تو دینی باتیں ہو رہی ہیں، چلو آ رہی ہے تو ہنس لو، کوئی دقت نہیں ہے۔ دیکھو جی، جب آپ کہہ رہے ہو کہ بھی فلاں شخص ہے وہ جو ہے کسی شخص کی کفریہ عبارتوں کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی اس کی تکفیر نہیں کر رہا، تو یہ آپ اس سے پہلے جا کر پوچھو کہ وہ تکفیر کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی تعویل کا راستہ ہو اس لیے وہ تکفیر نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں تعویل کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں تعویل کی جگہ نہیں ہے۔ رکو نا بھائی، رکو۔ ہو سکتا ہے اس شخص کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچی ہو کہ ہاں بھی اس بندے نے اپنی فلاں کتاب سے براعت کا اظہار کر دیا ہے، یا اس نے اپنی کتاب میں یہ عبارتیں حذف کر دی ہیں جن سے وہ شرمندہ ہے، تو اب تو بھیا اس پر پھر حکم کفر لگتا نہیں نا پھر، تو یہ آپ اس انسان سے جا کر پوچھو جس نے تکفیر نہیں کری ہے، یہ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں جی بھائی بات۔ یہ دیکھیے کفر کے مسئلے ہیں، یہ کوئی قیاس سے نہیں چلتے ہیں، یہ کوئی پہلیاں نہیں ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں رفیق بھائی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب شفا شریف کی عبارت ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو ہے شک کرنے والا بھی کافر ہے، بالکل جی، تو اب وہ تو شک نہیں کر رہا، وہ تو کھلا کہہ رہا ہے، تو اب بتائیے شفا شریف کی عبارت سے جو ہے اس کے اوپر کفر لازم آئے گا کہ وہ مسلمان ہی رہے گا؟ اتنا صرف بتا دیں۔ دیکھو اگر اتنا ہاں بالکل، میں آپ کو اس بات اگر مگر کی بات ہی نہیں ہے، نہیں دیکھو بارے کچھ جگہ اگر مگر چاہیے ہوتا ہے، اگر اس شخص کا یہ رہا ہے پر اگر مگر سن لو میں بتا رہا جگہ ہی نہیں ہے رفیق بھائی، میرے بھائی واضح طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی ہے اور اس نے جو ہے کھلی گستاخی کی ہے، اور جو ہے کیا بولتے ہیں اس کی گستاخیوں میں کسی تعویل کی جگہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب وہ اس کی تکفیر نہیں کرتا ہے۔ اب بتائیے شفا شریف کی جو عبارت ہے، اس عبارت کے تحت اس پر کفر لازم آئے گا، وہ کافر ہو جائے گا یا مسلمان رہے گا؟ صرف اتنا بتا دیں شفا شریف کی عبارت سے۔ میں نے آپ کو دونوں صورتیں بتا دی ہیں، عبارت سے بتائیے، نہیں خالی شفا کی بات نہیں ہے نا بھائی، سمجھے، لیکن میں نے آپ کو دونوں صورتیں بتا دی ہیں۔ اگر اس انسان کے نزدیک اگر مگر کی بات ہی نہیں، میرے بھائی ایسے کیوں، اگر مگر کی بات ہی نہیں، کیوں جی کیوں، جب میں واضح طور پر ایک منٹ سنو، آپ عقیدہ بیان کر رہے ہو نا، آپ عقیدہ بیان کر رہے ہو، تو جب حسام الحرمین کا مسئلہ آتا ہے تب پھر آپ وہاں پر اگر مگر کیوں لے آتے ہو کہ ہاں جی دیکھو وہاں پر ایک عالم جن نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پر اگر کی اس لیے لگائی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر کسی نے ایسا لکھا، تو وہاں پر اگر مگر کیوں آ جاتا ہے پھر؟ نہیں، حسام الحرمین جو کتاب ہے نا آپ کی، آپ کے مسلک کی جو کتاب ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے، اس میں جو ہے جھوٹ اور جو ہے وہ کتنا جھوٹ ہے وہ تو المحنن میں سارا ظاہر ہو چکا ہے نا، وہ تو سارا المحنن میں ظاہر ہو چکا ہے، کیونکہ جو عبارات آپ کے مجدد صاحب نے حسام الحرمین میں لکھی ہیں وہ عبارت آپ ہو بہو ہماری کتاب میں کبھی دکھائی نہیں سکتے۔ اچھا، حسام الحرمین میں جو لکھی ہے وہ ہو بہو نہیں دکھا سکتے ہیں نا؟ ہو بہو دکھائی نہیں سکتے۔ اچھا جی، ہاں وہ ہو بہو دکھائیں گے، میں ادھر میں نہیں جا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ کبھی میں جانا نہیں، لیکن میں انشاءاللہ ٹاپک رکھ لیں گے تو اس پر انشاءاللہ بتائیں گے کہ حسام الحرمین میں کیا کیا خیانتیں ہیں، کیا کیا دجل کیا گیا ہے، کیا احمد رضا صاحب نے دجل و تلبیس سے کام لیا ہے نا، کیا قطع برید کی ہے نا، کیا کیا عبارات انہوں نے لکھی ہیں، ہے نا، اور جن پر الزام لگا ہے ان کی کیا کیا عبارات ہیں، وہ انشاءاللہ وہ الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ بس اتنا میں پوچھتا ہوں کہ شفا شریف کی عبارت کے تحت ایسا انسان کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا؟ میں کتنی بار بتاؤں؟ نہیں، آپ بتا ہی نہیں رہے، شفا شریف کی عبارت سے وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ ایک کام کرو، جس نے ایسا بولا ہے آپ اس کو میرے سامنے بلا کے لاؤ، نہیں ڈرنے والی کیا ہے، آپ اس کو میرے سامنے بلا کے لاؤ۔ ڈر رہے ہیں، چلیے اب سنیے، اب میں آپ اس کو میرے سامنے بلا کے لاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو اصل ہماری اوقات کی 18 منٹ تقریباً گفتگو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہے ہم مختصر انداز میں اس کو جو ہے فارغ کر دیتے ہیں اس گفتگو کو، ٹھیک ہے نا۔ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں آپ کے مجدد صاحب نے کیا بولتے ہیں الزام لگایا ہے، بہتان باندھا ہے۔ اچھا، بہتان باندھا ہے، جی، الزام لگایا ہے، بہتان باندھا ہے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کفر پر پوری یہ کتاب جو ہے انہوں نے لکھی ہے۔ میں اس طریقے سے کہہ دوں تو بجا ہوگا، ہے نا، کہ انہوں نے جو اس کتاب کے ورق
सियाह किए हैं तो मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम लगाकर, बहतान बांधकर उनके कुफ्र से सियाह किए हैं। अच्छा, क्या इल्जाम लगाए हैं? ठीक है, उन्होंने एक इल्जाम ये लगाया कि इस्माइल दहलवी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं। अच्छा, ठीक है, और ऐसी गालियां दी हैं कि ऐसी गाली किसी जो है पंडित यहूदी की भी किताबों में आपको नजर नहीं आएगी। उसने भी ऐसी गालियां अल्लाह के नबी को नहीं दी हैं, है ना? और उन गालियों में किसी तावील की गुंजाइश भी नहीं है। हाँ, उन गुस्ताखियों में किसी तावील की गुंजाइश भी नहीं है। हाँ, और उन गुस्ताखियों पर, उन बेअदबियों पर तुम्हारे आला हजरत ने कस्में खाई हैं। समझ में आ रहा है? कस्में खाई हैं। अब कस्में किस बात की खाई जाती हैं? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि सच्ची बात पर आदमी कस्में खाता है। बिल्कुल जी, अल्लाह की, जिसको अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह के रसूल का खौफ होता है, वो जो है सच्ची ही कस्में खाया करता है। आपने बताई कौकबतुश शहाबिया, अल कौकबतुश शहाबिया। हाँ जी, तो ये कौन से सने हिजरी में लिखी गई है? कुछ याद है इसका आपको जी? ये कौन से सन हिजरी में लिखी गई है? ये भी इंशाल्लाह मैं जो है आपके सामने इसका जो है टाइटल लगा दूंगा, पेश करूंगा। अल कौकबतुश शहाबिया ये है ना, और इंशाल्लाह इसी रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा। ठीक है रफीक भाई, वो क्या इसी रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास इंशाल्लाह मैं लिंक भेज दूंगा। बाकी ये है कि कौकबतुश शहाबिया जो है ना, कौकबतुश शहाबिया जो किताब है, तो उसका एक बार मुझे अगर PDF हो तो उसका PDF सेंड कर देना, या उसका लिंक हो तो उसका लिंक सेंड कर देना। अब जी जी, ठीक है, इंशाल्लाह, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह दे देंगे इस किताब के बारे में। और दूसरी बात ये है, अब ये बात हो गई, ठीक है ना? अब तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान में आपके मुजद्दिद साहब लिखते हैं ऐसे ही इंसान के ताल्लुक से, जिस पर अहमद रजा बरेलवी साहब ने इल्जाम लगाया कि इसने जो अल्लाह के नबी को गालियां दी हैं, तो ऐसे इंसान के ताल्लुक से आपके मुजद्दिद साहब लिखते हैं तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान के सफ़हा नंबर जो है 132 पर क्या लिखते हैं कि और इमामुत ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफीर से मना फरमाया है। बिल्कुल, ठीक है ना? और इसी तरीके से बहुत सारी कुतुब के अंदर मैं अगर उनका हवाला पेश करने लगूं तो काफी वक्त गुजर जाएगा। मलफूजात में भी, जी जी, मलफूजात में भी अहमद रजा बरेलवी साहब ने कहा है। अल मलफूज जो है ना, अल मलफूज किताब, ये मैं आपको बता दूं, समझे, हो सकता है शायद आपको बात हजम ना हो जी। अल मलफूज किताब की जो ऑथेंटिसिटी है ना भाई, समझे जी, वो इतनी मोतबर नहीं है कि हम अल मलफूज में लिखी इबारत को बतौर दलील पेश कर सके, सिवाय इसके कि अल मलफूज की जो इबारत है वो आला हजरत की किसी दूसरी मुस्तनद कुतुब से मैच खा जाए। तो अल मलफूज में फकत जी जी, इसको जो इबारत हम अल मलफूज से साबित करेंगे वो इबारत आपके दीगर जो है उलमा की कुतुब से साबित कर देंगे। हाँ, तब एक अलग बात है। हाँ जी जी, तो यहाँ पर मलफूज में भी जो है ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि अहमद रजा बरेलवी साहब कहते हैं कि मैं खुद काफिर कहूंगा नहीं इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को। अच्छा, ठीक है ना? रुकिए, आला हज़रत ने लिखा है कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, आला हज़रत ने इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है? मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इस्माइल दहलवी वहाँ पर आला हज़रत ने क्या लिखा है वहाँ पर कि मैं खुद उनको जो है काफिर नहीं कहूंगा। ये अहमद रजा बरेलवी साहब ने नहीं लिखा है। अच्छा, ठीक है, आप भी समझते होंगे। आपने कहा कि आला हजरत ने वहाँ का क्या लिखा है, तो मैं जो है गलती नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आला हजरत ने वहाँ क्या लिखा है, बल्कि आपको बखूबी मालूम होगा कि अहमद रजा बरेलवी साहब ने नहीं लिखा है, बल्कि उनके बेटे ने लिखा है। तो अहमद रजा बरेलवी साहब ने भी नहीं लिखा है। नजरिया जो है क्या बोलते हैं, उन्होंने बयान किया है कि अहमद रजा बरेलवी साहब कहते हैं मैं खुद जो है काफिर नहीं कहूँगा। अच्छा, तो इसी तरीके से हुस्सामुल हरमैन और मुखालिफीन, अच्छा, ठीक है ना, ये आपके मौलाना है अनस, कोई मौलाना अनस कादरी साहब। अच्छा, तो उन्होंने भी यही जो है क्या बोलते हैं इबारत लिखी हुई है। अच्छा, उसमें भी, ठीक है। और
فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں اس میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو ان ساری عبارتوں سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب ایسے انسان کو کافر نہیں کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے نا، اور جس کی گستاخیوں میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اچھا ہے نا؟ تو شفا شریف کی عبارت سے تو آپ کے اعلیٰ حضرت خود کافر ہو گئے، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں جی، ہاں بولو آگے، ہاں بول رہا سن رہا ہوں میں جی ٹھیک ہے، یہ میں نے مختصر بات کر دی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہماری بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ایک کام کرنا ہے، مجھے اس موضوع پر انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے، بٹ یہ ہے کہ جو آپ نے کتابوں کے نام بتائے نا، وہ کتابیں آپ عبداللہ بھائی کو بتا دینا، ان کے نام جو بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی، میں انشاءاللہ جو ہے اس پر ہماری ویڈیو بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس ریکارڈنگ میں سارے حوالے لگا بھی دوں گا۔ بالکل بالکل لگانا، ضرور لگانا، اور ایک کام اور کرنا چھوٹا سا، وہ یہ کرنا کہ جیسے آپ نے بولا کہ الکوکبۃ الشہابیہ میں یہ عبارت لکھی ہے، اور تمہید ایمان ما حاشیہ، اس میں کیا تھا، حاشیہ ایمان کی پہچان شہر، یہ نام بتایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ عبارت لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی آپ سارے اسکین لگا ہوتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کوئی شک بھی کرتا ہے وہ بھی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، رفیق بھائی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یار عبداللہ بھائی، یہ تو یار ریڈیو چالو جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو ان کو وہ کافر جانتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کا جو ہم عقیدہ نا وہ کافر ہے، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں میں اس کو کافر نہیں کہتا، مانتے ہو ہے نا؟ تم ایسی تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ثابت نہیں تو وہ اسماعیل لہلوی سے تو یتیم ڈل دیا، اور آپ کے جن علماء نے ہو گئے، اسماعیل دہلوی کے کفر پر امت کا اجماع ہے، امت اجماع اپنے منہ سے بولا ہے، اور کس نے بولا؟ تو نے بولا، میں نے بولا ہے؟ ہاں چلو چھوڑو، ارے تو احمد رضا خان کے جب مولانا شاہ اسماعیل نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی ہیں، میں نے شروع ہی میں کہا کہ اس نے الزام لگایا، نہیں الزام لگایا نہیں، میں نے شروع ہی میں کہا کہ احمد رضا نے جب الزام خود کہا تھا کہ جس کا کفر پر امت کا اجماع ہے اس پر انہوں نے جو ہے کلام کرنے سے روکا ہے، تکفیر کرنے سے روکا ہے، امت کا اجماع کس وجہ سے کہا تھا میں نے؟ جب احمد مان رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، تو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، تو اللہ کے نبی کو گالیاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، ہاں ابھی اس نے جو سیاسی فتویٰ دیا ہے نا، سنو تو اس میں شروع میں کیا بولا کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے تکفیر کرنے سے منع کرا، سمجھے جی بھائی؟ تو اس کو اب سنو، اب اس آڈیو کو ایسی ڈالنا ہے کہ عارف الحقانی نے قبول کیا کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر امت کا اجماع ہے، سمجھے جی؟ ڈالنا ہے اس آڈیو کو، اب اتنی چلے تھے، ابھی اس نے تنظیم والی بند تھی، ہلو مجھے معلوم ہے یہ، سمجھے جی؟ ہاں پہلی بات تو ہلو، یہ جب وہ سیاسی فتویٰ لگا رہا تھا نا، سنو میں پہلے ہی جان چکا تھا یہ کس عبارت پر آئے گا، ہاں مجھے معلوم تھا، سمجھے جی؟ کہ یہ تمہید ایمان پر آئے گا، کوکبۃ الشہابیہ پر کلام کرے گا، اور اسماعیل دہلوی کے تعلق سے ہی کلام کرے گا، بس نہیں تو آپ کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ آپ تو بولنا تھا کہ بھیا آپ کو بھی معلوم ہے سیاسی فتویٰ نہیں لگتا ہے، بالکل جی، ہمارے یہاں جہاد پہ فتویٰ نہیں لگتا ہے، بدل نام سے ان نون پرسن پہ فتویٰ نہیں لگتا ہے، بالکل جی، آپ کیا لگتا ہو؟ اب اس کی بینڈ یہی بجانی ہے کہ اس نے جو ہے کہا کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر امت کا اجماع ہے، وہی بدل اس کی بات ہی ختم جی۔ ابھی سے نا ہلو، ابھی سے نا علامہ بدلے حیدرآبادی پہ بات کریں گے، سنو اور ایک بات سنو میری، اس کی آڈیو کو نا ڈالنا تو ہے ہی ہے، لیکن جہاں اس نے بولا نا کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، اس لائن کو کم سے کم وہاں پر 5-6 بار ریپیٹ کرنا ہے، وہ کیسے ریپیٹ ہوتا ہے وہ نہیں معلوم ہے نا یار، ارے میں بتا رہا ہوں تمہیں کیسے ریپیٹ ہوگا، سنو دیکھو، جب ریکارڈنگ کرو گے نا اس کو چلا دو نا کائن ماسٹر، تو کائن ماسٹر میں تمہیں آڈیو کٹ کرنی آتی ہے، ٹرم کرنی،
ऑडियो दूं मैं आपको, ऑडियो दूं, आप बनाते बोले ऑडियो मुझे। अरे मेरे भाई तुम एक काम करो, सुनो, ये हाँ। वाली ऑडियो मुझे भेज दो। हाँ। यार तुम्हें ऑडियो पेश करनी नहीं आती है काइन मास्टर में? इतना नहीं आता है भाई, इतना। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन लो यार, मेरी बात सुन लो। हाँ। देखो, कुछ नहीं करना तुमने। जहाँ पर इसने बोला है ना कि जिसके कुफर पर उम्मत का इजमा है, वहाँ पर पहले काइन मास्टर की जो बीच की लाइन होती है, लाइन याद है बीच वाली? हाँ। उस लाइन पे ले आकर इसको पहले ऑडियो को स्टॉप करना, फिर हाँ। ऊपर जाना, कैंची होती है, हाँ, कैंची से कैंची उसे मालूम कर है। देना स्प्लिट, हाँ, 2 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, हाँ। 2 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ। अब जिसमें इसने बोला है कि जिसके कुफर पर उम्मत का इजमा है, हाँ। इतना हिस्सा फिर लाइन पे लाओ। अच्छा, फिर वो उसको split करो। समझते हैं। समझे? हाँ। उसको स्प्लिट करके ना, फिर हाँ। उस टुकड़े को ऑप्शन दबाना, उसको कॉपी कर देना 4-5 बार। हाँ, वो मालूम है। समझे? ये डालना ऐसा जरूरी है, कसम से बड़ा मजा आएगा जी भाई। हाँ, ये। और दूसरी बात सुनो, उसमें हम यही बता देंगे कि इसने जो है इस्माइल देहलवी के तल से बात करी, और इसने खुद बोला कि जिसके कुफर पर उम्मत का इज्मा है। समझे जी? ये फिर आइंदा नबी पार्टी ने। अगर तुमसे रिपीट ना हो पाए तो भाई ध्यान रखना, ये रिपीट ऑडियो जरूर करनी है, कम से कम 5-6 बार। हाँ, कि ठीक दोबारा है। सुनिए, ठीक है। और लिखना दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए, समझे जी? कम से कम 3-4 बार तो करना है, और तसल्ली से इतना हिस्सा कि जिसके कुफर पर उम्मत का इजमा है। समझे? और फिर ये कि जब ये बोलेगा ना कि जिसके कुफर पर उम्मत का इजमा है, वहाँ पर वो हंसी वाला आता है ना पीछे से, वो आवाज, वो डालना वहाँ पर। समझे? ठीक है। बाकी मैं काम करता हूँ, काइन मास्टर करता हूँ इंस्टॉल, ठीक है। और तो ये ऑडियो तुम मुझे भेज देना, ठीक है। तो मैं भी इंशाल्लाह उसको कटिंग करके ना, मैं ऑडियो मतलब छोटी सी वीडियो बना के तुमको भेज दूंगा। समझे जी? अदल में तय मालूम है। हेलो, बोलो। ये इतना बड़ा जमीना है, ये सिर्फ यही मतलब है, सबसे बात चलता है। मैं असली मर में ये क्या करता, ये नहीं करता भाई, मुझे पता है। देखो, ये मैं कम से कम जब से मैं व्हाट्सएप की दुनिया में आया हूँ, जब से सारे देवबंदी बेचारे, एक तो ये मसला हो गया, दूसरा भी क्या है कि आला हजरत अपने ही फतवे की रोशनी में खुद काफिर है बस। इनको बेचारों को बस यही 2 टॉपिक आते हैं। और वो राइना वाला। हाँ, राइना वाला। तुमसे मैंने कही थी राइना वाले का मुझे स्कैन भेजो, तुमने राइना का स्कैन नहीं भेजा ना यार? मिला नहीं वो। हाँ, तो अब जब भी मिले ना मुझे भेजना जरूर, समझे? अब चलो फोन रखता हूँ, ठीक है भैया, टाइम भी हो रहा है, नमाज का, समझे? फिर इंशाल्लाह बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? असल में मैं फोन जब आपको बोल रहा था ना, मैं तो अब आपको बोल रहा था कि भाई, और जब आप बोले मुझे किताब दे देना, अब मैं सोचा था कि अब टॉपिक इसका ये टॉपिक टॉपिक मेरा अपना हो जाता ना, तो दुल्हन वाला मजा आ जाता। नहीं, टेंशन ना लो, दुल्हन वाले टॉपिक पर मैं इसको लूंगा ना, टेंशन काहे लेते हो भाई? हम लेंगे ना भाई। हम बोलेंगे हजरत यार रिजालु कव्वामून अलन निसा, इसका मतलब क्या है? बोलेगा जी इसका मतलब ये है कि मर्द जो है औरत पर हाकिम है। अच्छा जी, चलिए जी, मर्द औरत पर हाकिम है। अब ये आयत हम किसी कोई दो शख्स आपस में बैठे हैं वो, और हम उनके ऊपर ये आयत पढ़े कि ये आयत इन पर फिट होती है, और उसमें से एक बंदा बोले हाँ जी मैं तो होते हैं कि अगर उनके कुफ्र में कोई शक भी करता है वो भी झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत, रफीक भाई, झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। यार लिखा है ये तो यार रेडियो चालू जो आला हजरत का हम अकीदा हो यार तुमको वो काफिर जानते हैं, यानी आला हजरत का जो हम अकीदा ना वो काफिर है। आला हजरत तो कहते हैं, मैं इसको काफिर नहीं कहता। अच्छा, तुम मानते हो, है ना? तुम ऐसी तो नहीं करता, ठीक है? तो अरे भाई अब ये बात नहीं सुनेगा यार। अच्छा सुनो, है ना? साबित नहीं तो वो इसने इस्माइल नबी से तो यतीम दल दिया, और आपके जिन उलमा ने समझे, शुरू में बोल दिया कि हो गए। हाँ, इस्माइल देहलवी के कुफर पर उम्मत का इजमा है। हाँ, उम्मत इजमा इसने अपने मुंह से बोला है। और किसने बोला? तूने बोला। मैंने बोला है। हाँ, चलो छोड़ो, अरे तू तड़ाक मत करो यार, अहमद रजा खां के जब मौलाना शाह इस्माइल ने अल्लाह के नबी को गालियाँ दी हैं, मैंने शुरू ही में कहा कि इसने इल्जाम लगाया। नहीं, इल्जाम लगाया नहीं, तूने बोला। शुरू ही में कहा कि अहमद रजा ने जब इल्जाम खुद कहा था कि जिसका कुफ्र पर उम्मत का इजमा है उस पर उन्होंने जो है कलाम करने से रोका है, तकफीर करने से रोका है। उम्मत का इजमा किस वजह से कहा था मैंने? जब
مان رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے تو اللہ کے نبی کو گالیاں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی ہاں ابھی اس نے جو تیاجی فتویٰ دیا ہے نا، سنو تو سنو، اس نے شروع میں کیا بولا کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے تکفیر کرنے سے منع کرا. سمجھے جی بھائی؟ تو اس کو اب سنو، اب اس آڈیو کو ایسی ڈالنا ہے کہ عارف الحقانی نے قبول کیا کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر امت کا اجماع ہے. سمجھے جی؟ ڈالنا ہے اس آڈیو کو. اب اتنی چلے تھی، ابھی اس نے تنظیم والی اتنی بند ہے تھی. ہلو مجھے معلوم ہے یہ، سمجھے جی؟ ہاں پہلی بات تو لو، یہ جب وہ تیاجی فتویٰ لگا رہا تھا نا تو دلہن بول دینا. سنو، میں پہلے ہی جان چکا تھا یہ کس عبارت پر آئے گا. ہاں مجھے معلوم تھا، سمجھے جی؟ کہ یہ تمہید ایمان پر آئے گا، کوکبۃ الشہابیہ پر کلام کرے گا اور اسماعیل دہلوی کے تعلق سے ہی کلام کرے گا. بس نہیں تو آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. آپ تو بولنا تھا کہ بھیا آپ کو بھی معلوم ہے تیاجی فتویٰ نہیں لگتا ہے. بالکل جی، ہمارے یہاں تیاج پہ فتویٰ نہیں لگتا، بدل نام سے اور نون پرسن پہ فتویٰ نہیں لگتا ہے. بالکل جی. آپ کیا لگتا ہو؟ اب اس کی بینڈ یہی بجانی ہے کہ اس نے جو ہے کہا کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر امت کا اجماع ہے. جی وہی بدل اس کی ڈائریکشن جی آڈیو بھائی جی، بات ہی ختم جی. ابھی سے نا ہلو ابھی سے نا علامہ بدلے حیدرآبادی پہ بات کریں گے. سنو اور ایک چیز بات سنو میری، اس کی آڈیو کو نا ڈالنا تو ہے ہی ہے، لیکن جہاں اس نے بولا نا کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، اس لائن کو کم سے کم وہاں پر 5-6 بار ریپیٹ کرنا ہے. وہ کیسے ریپیٹ ہوتا وہ نہیں معلوم ہے نا یار. ارے میں بتا رہا ہوں تمہیں کیسے ریپیٹ ہوگا. سنو دیکھو، جب ریکارڈنگ کرو گے نا اس کو چلا دو نا کائن ماسٹر، تو کائن ماسٹر میں تمہیں آڈیو کٹ کرنی آتی ہے، ٹرم کرنی. آڈیو میں آپ بناتے تھوڑے آڈیو مجھے. ارے میرے بھائی تم ایک کام کرو، سنو یہ والی آڈیو مجھے بھیج دو. میں یار تمہیں آڈیو پیش کرنی نہیں آتی ہے کائن ماسٹر میں؟ اتنا نہیں آتا ہے بھائی، اتنا. ارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، سن لو یار میری بات سن لو. کچھ نہیں کرنا تم نے، جہاں پر اس نے بولا ہے نا کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے، وہاں پر پہلے کائن ماسٹر کی جو بیچ کی لائن ہوتی ہے، لائن یاد ہے بیچ والی؟ اس لائن پہ لے آ کر اس کو پہلے آڈیو کو اسٹاپ کرنا، پھر اوپر جانا، کینچی ہوتی ہے، کینچی سے کر دینا اسپلٹ، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. جس میں اس نے بولا ہے کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے، اتنا حصہ پھر لائن پہ لاؤ. اچھا سمجھے؟ اس کو اسپلٹ کر کے نا پھر اس ٹکڑے کو آپشن دبانا، اس کو کاپی کر دینا 4-5. وہ معلوم ہے. سمجھے؟ یہ ڈالنا ایسا ضروری ہے، قسم سے بڑا مزہ آئے گا جی بھائی. یہ اور دوسری بات سنو، اس میں ہم یہی بتا دیں گے کہ اس نے جو ہے اسماعیل دہلوی کے تعلق سے بات کری اور اس نے خود بولا کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے. سمجھے جی؟ آئندہ نبی بات اگر تم سے ریپیٹ نہ ہو پائے تو بھائی دھیان رکھنا، یہ ریپیٹ آڈیو ضرور کرنی ہے کم سے کم 5-6 بار. دوبارہ سنیے اور لکھنا دوبارہ سنیے، سمجھے جی؟ کم سے کم 3-4 بار تو کرنا ہے اور تسلی سے اتنا حصہ کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے. سمجھے جی؟ اور پھر یہ کہ جب یہ بولے گا نا کہ جس کے کفر پر امت کا اجماع ہے، وہاں پر وہ ہنسی والا آتا ہے نا پیچھے سے وہ آواز، وہ ڈالنا وہاں پر. سمجھے؟ ٹھیک ہے. باقی میں کام کرتا ہوں، کائن ماسٹر کرتا ہوں انسٹال. ٹھیک ہے. اور تو یہ آڈیو تم مجھے بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی انشاءاللہ اس کو کٹنگ کر کے نا میں آڈیو مطلب چھوٹی سی ویڈیو بنا کے تم کو بھیج دوں گا. سمجھے جی؟ اصل میں کیا معلوم ہے؟ ہلو بولو. یہ اتنا بڑا زمینہ ہے، یہی مطلب ہے جب سے بات کرتا ہے. میں اصلی مر میں یہ کیا کرتا، یہ نہیں کرتا بھائی، مجھے پتا ہے. دیکھو یہ میں کم سے کم جب سے میں واٹس ایپ کی دنیا میں آیا ہوں، جب سے سارے دیوبندی بیچارے، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، دوسرا تو کیا کہ اعلیٰ حضرت اپنے ہی فتوے کی روشنی میں خود کافر ہے. بس ان کو بیچاروں کو بس یہی 2 ٹاپک آتے ہیں. اور وہ رائنا والا. ہاں رائنا والا. تم سے میں نے کہی تھی رائنا والے کا مجھے اسکین بھیجو. تم نے رائنا کا اسکین نہیں بھیجا نا یار؟ ملا نہیں وہ. تو اب جب بھی ملے نا مجھے بھیجنا ضرور. سمجھے؟ اب چلو فون رکھتا ہوں. ٹھیک ہے بھیا، ٹائم بھی ہو رہا ہے نماز کا. سمجھے؟ پھر انشاءاللہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اصل میں فون جب آپ تو بول رہا تھا نا، میں تو آپ تو بول رہا تھا بھائی، اور جب آپ مجھے کتاب دے دینا
تب میں سوچا تھا کہ اب ٹاپک اتنا یہ ٹاپک ہوتے ٹاپک میرا اپنا ہو جاتا نا تو دلہن والا مزہ آ جاتا. نہیں ٹینشن نہ لو، دلہن والے ٹاپک پر میں اس کو لوں گا نا، ٹینشن کہہ لیتے ہو بھائی، ہم لیں گے نا بھائی. ہم بولیں گے حضرت الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے گا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے عورت پر حاکم ہے. اچھا جی چلیے جی، مرد عورت پر حاکم ہے. اب یہ آیت ہم کسی کوئی دو شخص آپس میں بیٹھے ہیں وہ، اور ہم ان کے اوپر یہ آیت پڑھیں کہ یہ آیت ان پر فٹ ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک بندہ بولے ہاں جی میں تو